2026 آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہندوستان میں امن و شانتی کا ماحول پیدا فرمائے، ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد اور محبتیں عطا فرمائے۔ کس کی عمر کتنی ہو گئی کچھ پتہ نہیں، اور آج کے دور میں دن ایسا گزر رہا ہے جیسے گھنٹے کی طرح، ہفتہ ایسے گزر رہا ہے جیسے دن کی طرح، مہینہ ایسے گزر رہا ہے جیسے ہفتے کی طرح، اور سال ایسے گزر رہا ہے جیسے مہینے کی طرح۔ زندگیاں دی گئی ہیں، زندگیاں ختم ہوتی رہیں گی، جو پیدا کیا گیا ہے اس کو یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ 2025 جا رہا ہے اور 2026 آ رہا ہے۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے، کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں۔ جو ہم نے کیا ہے، جو ہم نے گناہ کیے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ سچے دل سے توبہ کر لیں، پھر نمازوں کی پابندی کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے اپنے رب کی ذات پر کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ سال آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہم آنکھ کھولتے ہیں صبح کو شام ہو جاتی ہے، اسی طرح کھانا پینا کام کاج پوری زندگی اسی طرح نکل رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں ہمارے اور تمہارے آقا نے فرمایا، حسنین کریمین کے نانا فرماتے ہیں، سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بابا ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ آقا فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھنے سے اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان پورا ہوتا ہے۔ ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں، سالوں پر سال بدل رہا ہے، کبھی 2025 کی شکل میں، کبھی 2024 کی شکل میں، اب یہ 2026 آنے والا ہے۔ تو ہم ابھی سے یہ عہد کر لیں، بالکل ابھی سے، کہ ہم نمازی نہیں تھے، یا اللہ آج سے ہم نماز پڑھیں گے، آج سے ہم نماز پڑھیں گے۔ جہاں تک بھی یہ سنی جا رہی ہے پیارے، کبھی یہ جو جاڑے کا ٹھنڈ کا موسم ہے، کبھی لحاف کو اپنے چاروں طرف سے بند کرنا، اور بند کرنے کے بعد میں سب طرف سے جب بند ہو جائے تو اپنے ہاتھ کی ایک انگلی اپنی آنکھ کے قریب رکھنا، یاد رکھنا وہ تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ اتنے بڑے کمرے میں ہم ہوں گے، اتنی بڑی چارپائی پر، یہ تخت پر، یہ ڈبل بیڈ پر ہم سو رہے ہوں گے، اور ایک لحاف کو جب ہم چاروں طرف سے ڈھانپ لیں گے، بالکل ڈھک لیں گے، جب ہم اپنی انگلیاں آنکھ کے قریب لے کر جائیں گے تو ہماری اپنی انگلی نظر نہیں آئے گی۔ تو جب ہمارے پاس نمازوں کی پابندی نہیں ہوگی، ہم نے اچھے عمل نہیں کیے ہوں گے، تو ہماری قبر میں کتنا اندھیرا ہوگا۔ اور آقا تو یوں فرماتے ہیں کہ قبر کہتی ہے کہ اے نادان، میرے اندر جب تو آنا، جب تو لیٹنے آنا، میرے اندر جب تو سمانے آنا، تو ساد و سامان روشنی کا لے کر آنا۔ میں گھر جو ہوں وہ اندھیری کوٹری ہوں، میرے پاس میں کیڑے مکوڑوں کا میں گھر ہوں، اللہ اکبر۔ لیکن جب تم نماز کی پابندی کرو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے، اچھے عمل کرو گے، تو تمہاری قبر میں بھی روشنی ہوگی، تم یہاں بھی کامیاب ہوگے، میدان محشر میں بھی کامیاب ہوگے۔ اپنے والدین کی بھی خدمت کریں۔ ماں باپ بڑا انمول نگینہ ہے، ماں باپ جیسی نعمت کہیں نہیں مل سکتی، ماں باپ جیسی نعمت کہیں نہیں مل سکتی۔ جس کی دنیا میں باپ نہیں ہے، جس کا دنیا میں باپ نہیں ہے پیارے، اس کے دل سے پوچھو اس کے دل پر کیسی بجلیاں گرتی ہیں۔ جس کا دنیا میں باپ نہیں ہے، اس کے دل سے پوچھو اس کے دل پر کیسی بجلیاں گرتی ہیں۔ جس کی دنیا میں ماں نہیں ہے، اس کے دل سے پوچھو اس کے دل پر کیسی بجلیاں گرتی ہیں۔ اپنے ماں باپ کے نافرمان مت ہونا، وفادار رہنا۔ جو ماں باپ کا وفادار رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور آج ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ آج ہم اپنے ماں باپ کو سمجھنے تیار نہیں، ان کی شان سمجھنے تیار نہیں، ان کی عظمت کو آج ہم سمجھنے تیار نہیں۔
ارے وہ ماں جس نے تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہو اور 9 مہینے رکھنے کے بعد میں وہ ایسا کام نہ کیا ہو جس سے تمہیں کوئی پریشانی ہو، لیکن یاد رکھو وہ اس نے ہمیں اللہ اللہ کہنا سکھایا. ہم سے اللہ اللہ کہنا نہیں آتا تھا، ہماری ماں نے ہمیں اللہ اللہ کہنا سکھایا. ہم سے چلنا نہیں آتا تھا، ہمارے باپ نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا. بس گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے رسول کو راضی کر لو، اپنے والدین کی خدمت کر لو. اگر تمہاری خدمت سے اگر والدین مسکرا گئے تو دنیا میں تمہارے والدین مسکرائیں گے، ادھر مدینے والے مصطفیٰ مسکرائیں. نمازوں کی پابندی کرتے رہیں، اچھے عمل کرتے رہیں یار. نمازی نہیں تھے، عہد کر لیں یار کہ آج سے ہم نمازی بن جائیں گے. جب تم نمازی بن جاؤ گے تو نمازی کے بارے میں فرمایا گیا، نیک انسان کے بارے میں فرمایا گیا کہ نیک انسان کی جب روح نکالی جاتی ہے، نمازی کی جب روح نکالی جاتی ہے تو اتنی آسانی سے نکالی جاتی ہے کہ نمازی کو پتہ بھی نہیں چلتا. فرمایا گیا کہ نمازی کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکال. اور فرمایا گیا نیک انسان کی روح، نمازی کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، بچہ دودھ پیتے 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 سو جاتا ہے، ماں اس کے منہ سے پستان ہٹا دیتی ہے اور بچے کو پتہ بھی نہیں چلتا. اس طرح نمازی کی روح نکل جاتی ہے اور نمازی کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ ہمیں سوچنا ہے. سوچنا کب ہے؟ بالکل ابھی، اس لیے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور ہمارے پاس گناہوں کا انبار ہے. ہم گناہوں میں ملوث ہیں، گناہوں میں گرفتار ہیں، گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں، والدین کے نافرمان ہیں. تو اس کی روح بڑی کٹھنائی سے نکالی جائے گی، اس کے لیے بڑا خطرناک معاملہ ہے. اس لیے ہمیں ابھی سے عہد کرنا ہے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہمیں چلنا ہے. دن گزر رہا ہے، زندگی کم ہو رہی ہے، روزانہ ہماری زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے، لیکن آج ہم سمجھنے تیار نہیں ہیں. بس تم سے گزارش ہے نمازوں کی پابندی کرتے رہو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو، اچھے عمل کرتے رہو. کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.